محمد سید اسلام اسٹوڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے درمیان ایک نئی چیز لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے ارکان اسلام، جسے ہم اپنی زبان میں اسلام کی بنیاد بھی کہتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ بنیاد کن چیزوں کو کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک گھر کی تعمیر سے پہلے بنیاد ڈالی جاتی ہے، بغیر بنیاد کے وہ گھر تعمیر نہیں ہو سکتی، تو ٹھیک اسی طریقے سے اسلام کی جو بنیاد ہے، یہ جو 5 چیزیں ہیں، اس پہ عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ جب تک یہ 5 چیزیں ہماری زندگی کے اندر نہ ہو، ہم اسلام پہ اور اپنے مذہب پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے بغیر کھمبے کے کوئی مکان، کوئی چھت کھڑا نہیں رہ سکتا، ٹھیک اسی طریقے سے ان 5 چیزوں کو چھوڑ کر ہم اگر اس دین پہ عمل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ 5 چیزیں بتائی، کیا؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر قائم ہے، 5 چیزوں کے اوپر۔ تو ہم نے 5 چیزیں کیا پڑھی؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ، کہ گواہی اس بات کی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی پریشانی کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ تمام چیزوں کو حل کرنے والا، خوشی دینے والا، غم دینے والا، اولاد دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا کون ہے؟ ایک ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہی تمام پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز پہ قادر اگر کسی کی ذات ہے وہ اللہ کی ذات۔ ہر چیز کے اوپر قادر کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو اس کے ساتھ کسی کو شریک ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اور لفظ شریک سے فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ شرک، تو شرک ایسی چیز ہے جو اللہ اس کو ہی معاف نہیں کرتا۔ اللہ خود کہتا ہے نا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ میں تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو شرک جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ کے نبی پہ ایمان لانا، محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول ماننا۔ جب ہم اللہ کے نبی کو رسول مانیں گے تو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے قول و فعل ہے، جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اور بغیر اللہ کے نبی کے طریقے پہ عمل کیے ہم اپنی زندگی خوشگوار نہیں بنا سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر ہم آسان لفظوں میں اس کا مطلب دیکھیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنے نبی کو اپنا آئیڈیل بنا لو، تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز سمجھ میں آ گئی۔ دوسری چیز وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ لیکن آج ہماری زندگی کے اندر نماز بالکل نکل چکا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے تھے تو آخری لفظ بھی زبان پہ کیا تھے؟ نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ لیکن ہم تمام لوگوں نے اس چیزوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہم مسجد عالی شان بنا لیے، جمعہ کے نمازی بن گئے۔ وہ کہتے ہیں 8 کے کھاٹ کے اور 360 کے ہم لوگ نمازی رہ گئے، باقی ساری نمازوں کو ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ایتاء الزکاۃ۔ اگر اللہ نے ہمیں اتنی دولت دی ہے جس پہ سال گزر چکا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، اس زکوٰۃ کا ادا کرنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ صوم رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔
ہر عاقل و بالغ پر روزہ رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے، اگر نہ رکھے تو گنہگار ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پانچویں چیز والحج، اگر اللہ نے اتنی مال و دولت دی ہے کہ ہم بیت اللہ جا سکتے ہیں، اس کی زیارت کر سکتے ہیں، پھر ہمارے اوپر یہ چیز فرض ہے۔ اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر اللہ ہم سے پوچھے گا، کیونکہ جب اللہ نے اتنی مال و دولت دی ہے تو پھر اس دولت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس اتنی استطاعت اور طاقت ہے کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں، اور پھر اگر ہم نہ جائیں تو پھر ہماری پکڑ ہوگی، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ تو یہ 5 چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں بتائیے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ۔ پہلی چیز آپ اس کو آسان لفظوں میں بتائیں گے توحید، پہلی چیز توحید، دوسری چیز نماز، اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ تمام 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد، اور بنیاد کیا ہے؟ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ جس طریقے سے کسی بغیر کھمبے کے کوئی چھت کھڑا نہیں رہ سکتا، اس طریقے سے ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو ہٹا دیا جائے اور یوں سوچو کہ میں دین پہ عمل کر لوں گا، تو اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا پڑے گا انشاءاللہ۔ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ یہ بندہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹس کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار یو۔